دیکھیے میں نے تو آپ کو شروع میں ہی کہا کہ دونوں طرف سے جو ہے کچھ معاملات میں کمی تھی. ان کا تو چلیں اپنا ایک کر لیں گے اپنا احاطہ خود کے، ان سے کیا غلطی ہے. بہرحال دیکھیے ہر معاملے کا طاقت تو بڑی آسانی سے استعمال ہوتی ہے لیکن اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اس لیے طاقت کا استعمال جو کوئی آپشن ہونی نہیں چاہیے سیاسی لوگوں کے لیے. آپ کو لال مسجد یاد ہوگا، طاقت استعمال ہوئی لیکن اس کے بعد پھر مشرف کے پیر وہاں نہیں ٹک سکے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کام ہے بہت سے ایسے سیاسی کھلاڑیوں کا جنہیں پتہ ہو اسے کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. ان کو زرداری صاحب سے رابطہ کر لیتے. زرداری صاحب حکومت اگر میاں صاحب رابطہ کر لیتے، شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب، تو اس کا بہتر رستہ نکل. تو زرداری صاحب کیسے ہینڈل کرتے؟ چلے وار گیم کر لیتے. زرداری صاحب نے پہلے ہینڈل نہیں کیا جب اتنا بڑا اور اس سے زیادہ آئی تو آرگنائزنگ تو کہتے کھڑے ہو جو، سارے کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھ جاؤ. اس کے تو آپٹکس ایسے تھے، اچھا خاصا بندہ دیکھ کے گھبرا جاتا تھا. جو منظم لوگ ہیں ان کو انگیج کرنا بہت آسان ہے. وہاں پہ کنٹینر موجود تھا جس کے اندر مولانا موجود تھے. آپ کا اکثر ملک غیر منظم ہے. اگر کہیں ایسا گولیاں چلانا تو دیکھیں کوئی آپشن نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ نے چلانی بھی آپ کہتے نہیں ہے میں چلانے والا ہوں، لیکن گولیاں چلانے والا بھی جو ہے نا اس کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں بھی، اور آج میرا چوتھا پروگرام ہے، اور اسی مقصد کے لیے میں ہر جگہ پہ جا کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ مت بولیں. اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے جو ورکر سے آپ کو ہے، آپ یہ لاشوں والا ڈرامہ مت کھیلیں. ایک بات، دوسری بات سنیں، ریفیوٹ کر رہے ہیں، ہر جگہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے خود کہا. دوسری بات ہوا کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ سارا ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ان کے ورکر جو ہے نا 48 گھنٹے 72 گھنٹے سے آ رہے ہیں، کوئی پیدل آ رہے ہیں، بالکل جنرل جو ورکر تھے ان کی بات کر رہا ہوں. جیسے میں نے بات کی میں سے دو نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں، ڈاکٹر صاحب اسلام آباد گیا نا، باقی بھی اسلام آباد میں قیادت تو ہے ان کی. جیسے آپ نے کہا ذلی صدور ہیں، لوگ ہیں یہاں پہ، ان کے کھانے کا کوئی بندوبست تھا، ان کے واش روم کا کوئی بندوبست تھا، وضو کرنے کا بندوبست تھا. بلو ایریا سارا بند، دکانیں ساری بند، اپارا بند، میلوڈی بند، سپر بند. وہ کھاتے کیا، وہ جاتے کدھر؟ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ورکرز 80% جس وقت یہ آپریشن راہ راست ہوا وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں تھے. آپ چند لوگ موجود تھے. تو آپ نے بند کیا نا، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بند کیا. ایسے اسٹریٹجی بند کیا نا. ہم یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ اسلام آباد کا جو گلا گھٹا ہوا ہے وہ اگلے 15 دن گھٹا رہے. دس واز اے اسٹریٹجی آف دا گورنمنٹ. تو اپنے چولہے بھی ساتھ لے کے آتے ہیں کیا؟ چولہے لانے چاہیے جب آپ دھرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بڑے امیر آدمی ہیں، آپ کو نہیں پتا، پوچھیں کتنی دیر. اب آپ دوسری طرف نہ لے کے جائیں، وہ ایک اور موضوع. میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ کو کھانے کا بندوبست. اچھا کوئی ٹینٹ تھا، ڈاکٹر صاحب ٹینٹ تھا، عمارت پر میں جاؤں گا، میں ان کی کانفیڈنس پہ جاؤں گا. ہی از اے ویری کمپیٹنٹ پروفیشنل. آئی ہیو ٹو گیو یو اے کمپلیمنٹ. میں آپ آگے آئیں گے تو آئی ول کمنٹ آن دیٹ، ناٹ آن لیکن میں جو باقی چیزیں اس پہ ہمارے ہاؤ ریچ یو آر. نہیں ایوری بڈی نوز ہاؤ ریچ آئی ایم. میں ٹیکس ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے صاحب. ان ون لائنر ان کے لیے، تمام مظاہرین کے لیے یہاں پہ کوئی فیسیلیٹیشن پی ٹی آئی نے نہیں کی تھی کسی طرح کی. چند 100 لوگ موجود تھے کہ جس وقت یہ آپریشن کی بات کر رہے ہیں. بشرا نے میں خود یوز آف فورس کے سخت خلاف ہوں. دیکھیں بشرا نے انٹری ڈالی اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے اسپاؤزز یا ان کے قریبی رشتہ دار انٹری ڈالتے ہیں تو امپیکٹ جنریٹ کرتے ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے. آپ کی پارٹی کے اندر بھی بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ جڑی ہوئی سیاست میں جب لوگ آتے ہیں تو امپیکٹ جنریٹ کرتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بشرا ساؤتھ پنجاب، بنی گالہ کے پی سے تعلق نہیں ہے لیکن کے پی سے آپریٹ کر رہی ہیں، ان کی ساری پولیٹیکل انٹری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ بات آج نہیں اس ہفتے کلیئر ہو گئی کہ بشرا بی بی ہیز پولیٹیکل ایسپریشنز. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی طور پہ سامنے آئی ہیں. اب وہ گھریلو خاتون نہیں رہی، تو اٹس فائن فار اس ٹو کامنٹ آن ہر. بشرا بی بی کے ساتھ ایٹ لیسٹ خیبر پختونخوا کی عوام کچھ سمپتھی میں، کچھ ان کی خاتون ہونے میں، کچھ ان کی جیل کھانے میں، وہ تو ان کے پیچھے لگ گئی. لیکن جو خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی قیادت تھی وہ ان کے ساتھ نوٹسبلی نان کوآپریٹ کر رہی تھی. بشرا بی بی کی قافلے میں آپ کو کتنے ایم پی ایز ایم این ایز نظر آئے؟ آپ کو کتنے ان کے نوٹیبلز نظر آئے؟ یہ جب بشرا بی بی، ان کے ساتھ ایک علی امین گنڈا پور تھا. دے سیم ٹو ہیو دیئر اون انڈرسٹینڈنگ. اور آلدو کل سارا دن اس طرح کی خبریں آتی رہی کہ ان کی آپس میں تکرار ہوئی ہے، لیکن وہ فرار بھی اکٹھے ہوئے ہیں، کنٹینر پہ بھی اکٹھے ہوئے، مانسیرا بھی اکٹھے وہ ہوئے. سو دے سیم ٹو ہیو اے گڈ ورکنگ انڈرسٹینڈنگ. امپیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بہت بڑی ہائپ کے ساتھ یہاں پر آئی تھی لیکن ان کے جانے سے دیکھیے جی، جب آپ کا وہ موقف ہی غلط ہو. ان کا موقف کیا تھا؟
یہ ڈی چوک پہ بیٹھ کے کیسے خان صاحب کو رہا کرنا چاہتے تھے؟ یہ ڈی چوک سے آگے عاطف خان صاحب کی کل 8 ساڑھے 8 بجے بہت معنی کن بیان آیا ہے کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، ورکر ڈی چوک سے آگے نہ جائے. مطلب ڈی چوک سے آگے جانے کا پلان تھا تو ہی کیم آن مین سٹریم میڈیا. بشرا بی بی نے جو حلف اٹھائے، جو لوگوں کو ورغلایا، ان کو اسلامک ٹچ اور بہت بڑی بڑی انہوں نے دینی باتیں کی، لیکن جب پہلی گولی سے پہلے جب بتیاں بجھی تو سب سے پہلے وہ فرار ہو گئی. تو یہ بات رکنا کس نے تھا؟ وہ کہتے ہیں آپریشن راستو. سر میں آپ کے اسسمنٹ چاہوں گا. دیکھیں میں سب سے پہلے میں یہ بات کرتا ہوں. سب سے دیکھیں پلیز ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ کون ہیلی کاپٹر سے کہاں سے چلا گیا تھا، تو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے، اچھا کون گیا تھا بتائیں نا. چھوڑ دینا وہ نہیں چھوڑے نا، میرا پروگرام ہے، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، بتائیں مجھے. میں ابھی وہ نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اسی مائنڈ سیٹ کی. ٹھیک ہے، مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا، یہ ان کے الفاظ ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ سکارتوں کی طرح 20 سال کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا بے نظیر صاحبہ کہہ رہی ہیں. اچھا پھر میں نہیں کہہ رہا یہ امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا یہ ماڈل ٹاؤن کی جو حالات ایک منٹ ہے جنا سر جی، علامی سر 1988 کے الیکشنز کس طریقے سے میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ گولی چلانا بہت آسان ہے، اس کا وزن اٹھانا بہت مشکل ہے، اور وہ وزن یہ اٹھائیں گے. اب بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ایک اگر ہم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہم اٹھائیں گے، جس کی وجہ سے ہوا اٹھائیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا اس ویڈیوز میں جس بندے کا بھائی ہوا ہے، جس بندے کا بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان 3-4 بندوں میں سے ایک بندہ اس کا بھائی تھا. اس نے کہا ہے کہ یہ گاڑیاں جو تھی یہ آفیشلز گاڑی تھی. اس بندے نے وہاں کھڑے ہو کے کہا ہے کیونکہ وہ وہاں کھڑا تھا. یہ آپ نے مان لیا ہے. ایک منٹ ہے، اگر ہم لوگ مانتے ہیں وہ وہاں پہ ڈیوٹی آپ کے لیے کر رہے تھے. علامی سر، آپ لوگوں کے لوگوں سر بتائیں وہ کر کیا رہے تھے بھائی کے ڈیتھ کی، وہ اس بات کو روکنے کے لیے وہاں کھڑے تھے. خدا کے لیے سر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں گئے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے گئے ہیں. وہ یہ سارا ہوا کیوں ہے؟ گاڑی کی پلیٹ کو چھوڑے. یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اگر ہم لوگ ایک عورت کو 7-7 8-8 9 مرتبہ جب بیل ملے اس کو دوبارہ 3 MPO کے تحت اندر کر لیں، جب ہم ایک بندے جس کو بیل ہو ہم اسی وقت ایک اور 1.5 سال پرانا والا کیس کر لیں، جب یہ ساری چیزیں ہوں گی نا سر. اگر نواز شریف کو آپ 2 دفعہ پکڑ سکتے ہیں، شہباز شریف کو 2 دفعہ پکڑ سکتے ہیں، صادقی کو پکڑ سکتے ہیں، رانا ثناءاللہ پہ آپ جوائنٹ ڈال سکتے ہیں، اس کی بیٹی کو 2 دفعہ پکڑ سکتے ہیں. آج تک نہ نکلتے. آپ نے گھریلو خاتون کی بات کی، وہ آج تک نہیں نکلتے. نمبر 2 لاسٹ کمنٹ بلور صاحب نے ایک بات کی. دیکھیں ایک عورت اللہ نہ کرے، ایک عورت جس کا میاں وہ جا کے ضرور، اگر اس کا میاں پولیٹیکل ہے وہ جا کے کریں گی، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ پولیٹیکل ہو گئی ہیں. ہاں وہ اس جگہ پہ تھی. میں دیکھیں اگر اس کے بعد دیکھیں ضرور ہو، میں اس پہ نہیں کہتا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کے بعد کسی اور وجہ میں پولیٹیکلی وہ آگے آ رہی ہو تب میں مانوں گا وہ ہے. اس میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کہ شی از ناٹ پولیٹیکل. مجھے یہ معاملہ فریز کرنے دیں اور فریم کرنے دیں. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا سیاست میں آنا کوئی معیوب کام ہے. ہم تو صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس وقت سیاست میں، میں نہیں سمجھتا. پھر اور میں آپ کو بتاؤں اس کے میں ایگزامپل آپ کی جماعت سے میں ہم کوٹ کر سکتے ہیں. بیگم کلثوم مرحومہ جو ہیں، جب نواز شریف کا معاملہ چل رہا تھا تو آپ کو یاد ہے وہ بھی باہر ڈنڈے کھائے سر پہ. بیگم نصرت بھٹو کے سر پہ جو چوٹ پڑی وہ آخری دنوں تک بحث بھی نہیں جاتے وہ پولیٹیکل ہے یا نہیں ہے. ہم تو وہ پالیٹکس کریں وہ نہ کریں، لیکن ڈنڈے کھائے بات بھی نہیں. اور women bring a lot of grace to politics also. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ finally she has become a political, so I can comment on that. So on that basis I'm saying until proof otherwise she is not yet a politician. She was devising the whole strategy for the last for her husband, leading a political اگر واپس پارٹی کی قیادت جو ہے، باقی تنظیم کو اگر آپ دیکھیں، آپ خود تمام سیاسی جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو پارٹی کی قیادت باقی آپ کو منظم انداز سے نظر نہیں آئی. بس ہمارے ٹاک شوز میں، میں بس احترام ہمارے ٹاک شوز میں تمام ٹی وی چینلز کے اوپر جتنے لوگ آتے تھے ان میں سے کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. آپ وہاں پہ گئے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا. جو حیران کن بات ہے، یعنی جو بیانیہ بناتے ہیں
وہ عملی طور پر آپ کو نظر نہیں آتے. تو اف یو کوڈ کمنٹ آن دیٹ. دیکھیے ایک تو تھوڑا سا نیچرل جب لیڈر اندر ہوتا ہے پیچھے یہ ان کے حالات ذرا مختلف زیادہ مختلف ہیں. ان کے جب تک لیڈر باہر نہیں آتے یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اب مزید اس طرح کے چارجز جو ہیں یہ لیڈ کر سکیں. لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا اس کے اوپر جو ان کی اسٹریٹجی ظاہر ہے ان کا کچھ ہوگا اپنا پولیٹیکل کمیٹی ہے. ہاں جی وہ اب جو آج مجھے یہ حیرت ہوئی کہ آج گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی دھرنا جاری ہے. اب یہ کیا بات ہوئی, کہاں جاری ہے, کس طرح جاری ہے, یہ مزید جو ہے نا وہ اسے کہتے ہیں بے سروپا باتیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں آن جیسے گولیاں چل رہی ہیں بے سروپا ہے. اسے کہتے ہیں مورل دھرنا. اٹس کالڈ مورل دھرنا. اچھا چلے وہ ایک نئی چیز ہو چلے ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب نے اس طرح 1000 بندہ ان کا جو ہے ابھی آئی جی نے کہا گرفتار ہے. کوئی ایک ہر پارٹی کی ہماری پارٹی کی ایک لیگل ٹیم ہوتی ہے, ایک فیکٹس اکٹھے کر جو اس کے معاملوں کے بعد مدد کو پہنچتی. اگر تو کوئی گولی چلی ہے جو اس کو ہم بالکل کنڈیم کیا ہے, ایک بندہ بھی جان سے کیا ہو, ان کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لاہور میں 800 بندوں کو پچھلے 3 دنوں میں ان سب چیزوں سے پہلے 3 دنوں میں 800 بندوں کو انہوں نے گرفتار کیا تھا. ان 800 بندوں میں سے 600 بندوں کو آئی ایل ایف والے رہا کروا چکے ہیں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے آج اپنے ورکرز کی رہائی کے لیے بلیک ڈے کیوں نہیں منایا؟ آج جہاں پہ مانسیرا میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اپنے موقع لے کے بیٹھ جاتے وہ جو ان کے انویزیبل ہم ایکٹیولی جا کے ان کو چھڑائیں گے. ہم بلیک ڈے کیوں منائیں؟ بلیک ڈے تو یہ ہو کل رات کو اندھیرے میں جو ہوا ہے وہ بلیک ڈے تھا. اس سے زیادہ ڈارکسٹ نائٹ آف دا ایئر تھا. ڈارکسٹ نائٹ آف دا ہسٹری آف پاکستان. اس کو آپ ایک چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں, اس پورے ایونٹ کو آپ ایک چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں, دیٹ از جولین والا باغ ٹریجڈی. لیکن اس کے بعد آپ کے لوگ جو ہے اس سے پہلے جو لا پاس ہوا تھا نا, آپ ایک تو پڑھ لیں 1999 میں کون سا لا پاس ہوا تھا؟ ازبر ہے. کون سا لا پاس ہوا تھا؟ لا پاس ہوا تھا رولٹ ایکٹ. جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی یہ حالت ہے سر جی, تو باقی غریب والے کے ورکرز کی کیا حالت ہوگی؟ رولٹ ایکٹ کیا تھا؟ رولٹ ایکٹ کیا تھا؟ رولٹ ایکٹ تھا پریونٹیو ناقابل اصلاح لوگ ہیں, یہ ناقابل اصلاح لوگ ہیں. ڈیٹینشن یہ مائنڈ سیٹ ہے جسے رولٹ کو پڑھ لے, رولٹ ایکٹ کو پڑھ لے. ایک پریونٹیو ڈیٹینشن تھی انڈیفینٹ, انہوں نے 3 سال کا کر دیا. دیکھیے اگر آپ کی بات میں ایک منٹ, انہوں نے 3 سال یہ بہت بڑا کلیم ہے, لیکن آپ کے کوئی لوگ اس کلیم کو بیک کرنے کے لیے کوئی ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کر رہے ہیں. ابھی تو کل رات کو تو ہوا, ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے, ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے صبح 4 بجے ان لوگوں نے صفائی کی ہے, خواہش ہے لوگوں کی کہ ملک کو آگ لگے. تو آپ نے پھر یہ مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی آئی کا, اگر ایک منٹ اگر آگ لگوانا چاہتے ہیں اجازت دیں مجھے, گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنی بڑی تاریخی حقیقت کو کوٹ کیا ہے اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو ابھی تھوڑی دیر بعد یہ آپ کو ڈاکومنٹیشن جو ابھی جاری ہے, تو اس کے کلیم کی کیا وجہ ہے؟ کس چیز کی آپ نے کوٹ کیا نا جلیاں والا باغ کی ٹریجڈی جو تھی, میں سمپل بتا دیتا ہوں. آپ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن جاری ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جولین والا باغ جو ہوا تھا نا, اس سے پہلے مارچ 1919 میں ایک ایکٹ پاس ہوتا ہے. اس ایکٹ کا نام ہوتا ہے رولٹ ایکٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس میں پریمپٹیو انڈیفینٹ ڈیٹینشن, لیکن وہ تھا. ایک منٹ ہے جناب, الاؤ می پلیز ناؤ الاؤ می. میں کیوں اس کے ساتھ پیرالل ڈرا کر رہا ہوں. ابھی ہم نے چند دن پہلے دیکھا اسی طرح کے ایک اور ایکٹ پاس ہوا ہے جو پریونٹیو ڈیٹینشن بات نہیں شروع کی تھی آپ نے, جلیاں والا باغ کا ذکر کیا تھا جو میسیکر. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ نے میسیکر کو کوٹ کیا تو آپ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, تو پھر آپ کس بنیاد پر میسیکر کو کوٹ کر رہے ہیں؟ ابھی چند دنوں میں پتہ چل جائے گا, چند دنوں میں پتہ. بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں, آپ لوگوں نے دیکھیں سنگل ہینڈڈلی ویڈیوز آ رہی ہیں, 1 2 2 3 3 4 4 ویڈیو آ رہی ہیں. میں پروپوز کرتا ہوں اور یہ غلط نکلا تو ڈاکٹر کو معذرت کرنی پڑے گی. I'll say sorry in the same very program. Sorry is a very small word to compare what has happened in Islamabad with آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے اس کا؟ طلعت صاحب کوئی کسی چیز کا وجود ہو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے نا. ہم جنوں کی موت کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن بنا دیں, جن گولیوں یا موکل مرے ہیں ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں, خدا کرے. یعنی یہ جتنے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی ویڈیوز آئی ہیں, ان کے جنازوں کی ویڈیوز آئی ہیں, ان کے گھر والوں کی ویڈیوز آئی ہیں. یعنی 150-200 بندہ اللہ نہ کرے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے یوز آف فورس کا.
اور اس کے بعد فرض کریں 20 آگے میں کہتا ہوں ایک بھی آئی ہو ڈاکٹر صاحب ایک بھی نہیں آئی، ایک بندہ نہیں مرا، اگر پھر میں وثوق سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میرا حلقہ ہے یہ، اگر ہو تو ذمہ داروں کو سزا دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دونوں ڈاکٹر صاحب دونوں آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ اس پارٹی کو بیک کریں گے کہ جن کی اس کی وجہ سے ایک بندے کی بھی چل گئی ہو. ڈاکٹر صاحب آپ موت اور حادثے کو اسیوم نہیں کر سکتے، آپ کو ثابت کرنا. میں اس لیے خاموش ہوں، میں اس لیے خاموش ہوں. خاموش نہیں، آپ نے کہا کہ اگر ہوا ہوتا. دیکھیں مجھے غصہ ہے، غصہ نکالیں لیکن حقائق کے راستے سے بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا بھی نعرہ لگا تھا. ضروری نہیں ہے کہ غصہ ہمیشہ ملک دشمن عناصر کی فارم میں آپ لوگ ایکسپریس کریں. یہ آن گوئنگ بحث ہے اور آنے والے دنوں میں یہ چلتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس بحث کو حقائق کے ساتھ جوڑنا ہو.